بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی صحبت کو اچھا رکھے، اور صحبت اچھا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دوست اچھے ہوں، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، وہ جس جگہ جاتا ہے وہ جگہ اچھی ہو، وہ جہاں رہتا ہے وہ اس کے ارد گرد کے افراد اچھے ہوں۔ جب اس کے افراد اور اس سے ملنے والے وہ بہتر ہوں گے تو انسان کی شخصیت بھی خود بخود تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جب وہ عطر والے کے پاس جا کر بیٹھے، اگرچہ اس کا عطر سے کوئی واسطہ نہ ہو، نہ اسے عطر کی سوجھ بوجھ ہو، مگر صرف عطر والے کے پاس جا کر اگر بیٹھ جائے گا تو بیٹھنے سے ہی اس کے کپڑوں میں خوشبو پیدا ہو جائے گی، اور وہ جہاں آئے گا جائے گا لوگ سمجھیں گے کہ یہ بہت اچھی خوشبو لگاتا ہے، حالانکہ وہ تو خوشبو نہیں لگاتا، وہ صرف یہ کرتا ہے کہ جا کے عطر والوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ تو عطر والوں کے ساتھ بیٹھنے سے کیونکہ صحبت ہے اور اس ماحول میں خوشبو ہے تو وہ خوشبو اس پر اثر کر جاتی، کیونکہ وہ ظاہری خوشبو ہے تو اسی وجہ سے اس کا ظاہر یعنی اس کے کپڑے اور اس کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسا ہی اگر کوئی شخص ہے وہ کسی کوئلے والے کے پاس جا کے بیٹھ جائے یا کسی لوہار کے پاس جا کے بیٹھ جائے، صرف بیٹھے کوئی کام نہ کرے، تو اس بیٹھنے سے ہی اس کے کپڑے کالے ہو جائیں گے، اس کا منہ، اس کا جسم، ہاتھ وغیرہ کالے ہو جائیں گے، کیونکہ صحبت ہے نا، وہ صحبت اس شخص کو، اس کے ظاہر کو کالا کر رہی ہے، کیونکہ وہاں ماحول میں کالک ہی کالک ہے، اسی وجہ سے اس کی صحبت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا ظاہر خراب ہوتا جا رہا۔ تو یہی بات ہے روحانیت کی بھی، یہی بات ہے ہمارے مزاج کی بھی۔ اگر ہم اچھے مزاج والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھی سوچ والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہماری سوچ بھی مثبت ہو جاتی ہے، اور ہم منفی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سوچ بھی منفی ہو جاتی ہے۔ اور میں نے تو ایسے کئی لوگوں کو دیکھا اور بہت سے دانشوروں سے بھی سنا کہ اگر کسی شخص کو چیک کرنا ہو کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی سوچ و فکر کیسی ہے، تو اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کے دیکھ۔ اگر تم اس کے پاس بیٹھ کر آئے ہو، تمہارا ذہن کھل چکا ہے، تمہاری سوچ مثبت ہو چکی ہے، تم اللہ رب ذوالجلال کے قریب ہو چکے ہو، تو سمجھ جانا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور اس کی سوچ بہت اچھی ہے۔ اور اگر تمہاری سوچ خراب ہو گئی ہے، تمہارا ذہن خراب ہو گیا ہے، غلط باتیں تمہارے ذہن میں آتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس سے تم اٹھ کر آئے ہو وہ بندہ غلط ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا پیرامیٹر ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سنبھال سکتے ہیں اور اپنے دوست احباب، اپنے عزیز و قارب کو بھی سنبھال سکتے ہیں، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر صحبت اچھی نہیں ہوگی تو ہماری زندگی خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ اولیاء کاملین زیادہ صحبتوں سے دور رہتے تھے، زیادہ لوگوں سے ملنے سے دور رہتے تھے، زیادہ دوستیاں نہیں بناتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دوست بنائے کس کو؟ جس کی صحبت اچھی ہو، جو ہمیں اچھا کر دے، بہتر کر دے۔ اور یہاں تو ہوتا یہی ہے کہ انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو بھی ویسا ہی بنا دیتا ہے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو پھر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ ہم جب کسی کے ہاں رشتہ کرتے ہیں اور جب رشتے کے لیے وہ رقعہ وغیرہ وہ بیچتے ہیں، جس گھر میں رشتہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی لڑکی والے، وہ جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جا کے یہی دیکھتے ہیں کہ اس کا ارد گرد کیسا ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کا کام کیسا ہے، آفس میں کیسے لوگ ہیں، اس کا مزاج کیسا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ انسان کی شخصیت میں پیدا ہوتی ہیں اس کی صحبت سے۔ اگر صحبت اچھی ہے تو انسان اچھی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے، اگر صحبت بری ہے تو وہ برا سے برا تر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنی شخصیت کو اچھا کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں انفعالیت نہیں ہوتی، یعنی اثر قبول کرنے کا جو ہے ان کے اندر مادہ نہیں ہوتا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے بھی ہیں، اچھی باتیں بھی سنتے، سب کچھ کرتے ہیں، مگر پھر بھی اثر قبول نہیں کرتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کو یاد کرتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مگر پھر بھی کیونکہ مزاج میں اس قدر سختی آ چکی ہوتی ہے کہ انسان تبدیل نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ جب صحبت اچھی ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کا بھی مزاج اپنا تبدیل ہو جائے گا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں
کہ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے ان لوگوں کو دور رکھیں کہ جو منفی سوچ والے ہیں، جو بالکل مایوس ترین شخصیات ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور رکھیں، کیونکہ اگر مایوس لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کی زندگی میں بھی سوائے مایوسی کے اور کچھ نہیں بچے گا، کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بلکہ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی جو ہمارے آقا و مولا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشائخ میں سے، آپ کا ایک قول اس دن میں لطائف اشرفی شریف میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ ایک ناکارہ شخص ہونا تو وہ 100 کام والوں کو ناکارہ کر دیتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بزرگوں نے لکھی ہے، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، آج سے 7 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک ناکارہ شخص اگر ہو تو وہ 100 کام والوں کو ناکارہ کر دیتا۔ تو اپنے آپ سے ایسے لوگوں کو بھی دور رکھے کہ جو زندگی میں کچھ کر ہی نہ سکتے ہوں سوائے مایوسی کے، سوائے شکایات کے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ۔ اگر ایک کوئی تجربہ غلط ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ساری دنیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اچھی صحبت عطا فرمائے اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے، اور ان لوگوں کو دیکھنا نصیب فرمائے جن کے لیے فرمایا گیا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو رب تعالیٰ کی یاد عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار اور محبت عطا فرمائے، اپنا سب کچھ دین پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔